دفعہ کہا ہے خرم گھر جلدی آ جایا کرو، ہم یہاں نئے نئے ہیں، اور ویسے بھی پچھلی گلی کی وہ اسٹریٹ لائٹس اور اس کے ساتھ جڑا ہوا گھر کافی ہنٹڈ مشہور ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دیکھو شاہدہ، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور ویسے بھی میرا ٹیوشنز ہے، لیٹ نائٹ تو اکثر بن جاتی ہے، تم بہتر جانتی ہو کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس کے ایگزام چل رہے ہیں، اور میں کوئی گلی ڈنڈا کھیلنے نہیں جاتا ہوں جو تم اس طریقے سے مجھ پر روپ جماتی ہو، سمجھ آئی؟ وہ پیر پٹکتا ہوا اوپر سیڑھیوں کی جانب چڑھ گیا۔ اچھا کھانا تو کھاتے جاؤ، کیسا کھانا؟ کھلا تو دیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی منہ بسولتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ خرم اور شاہدہ میں بلا کی محبت تھی، شاہدہ جبکہ خرم سے پورے 5 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کا خیال بالکل بیٹوں والا رکھتی تھی۔ پھر بھی شاہدہ نے خرم کا رات 2 بجے تک انتظار کیا، وہ بھی آج بھوکی تھی۔ سارے کھانے اس نے خرم کی پسند کے ہی پکائے تھے۔ سوری شاہدہ، میں بھول گیا تھا، کوئی بات نہیں، لیکن میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے آج نتاشا بتا رہی تھی کہ کون نتاشا؟ کیا بتا رہی تھی وہ؟ نتاشا وہ خرم پڑوس میں رہتی ہے، وہ بتا رہی تھی اس گلی میں رات میں عشاء کے بعد کوئی نہیں جاتا آتا، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس گلی سے مکان خالی کر کے جا چکے ہیں۔ اچھا، تو اب مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ پھر وہی رات والا معمہ۔ میں ان عجیب باتوں کو نہیں مانتا، لیکن پھر بھی میں تمہیں اطلاع بتا دوں کہ میرا ایک نیا ٹیوشن لگا ہے، اسے بھی 3 سے 4 دن ہی ہوئے ہیں، اور یہ صرف 6 ماہ کا ہے، رات 9 تا 11 بجے تک کا۔ وہاں 6 لڑکے اکٹھے مجھ سے کچھ خاص اسٹڈی کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں ابھی وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ کل میرا پہلا دن تھا، اس لیے مجھے آتے آتے اتنا وقت ہو گیا۔ وہ بیچارے دن بھر کام کر کے رات 8 بجے اکٹھے ہوتے ہیں روہیل کے گھر میں۔ اس میں میری ہی بچت ہے کہ مجھے ان سب گھروں میں جا کر پڑھانا نہیں پڑتا، ان کی اسٹڈی سیم ہے اور وہ سب روہیل کے گھر اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ اب میں کیا کروں؟ ہاں یہ بات بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن چلو 6 ماہ کی بات ہے، بہت احتیاط سے اپنا خیال رکھ کے اپنی اسٹڈی کو کیری رکھو ان کے ساتھ۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں، میں بتانا بھول گئی، آج خالہ آ رہی ہیں۔ ارے واہ، خالہ نے تو سرپرائز کر دیا۔ خرم اپنی خالہ کی بیٹی رمشا کو پسند کرتا تھا، اور شاہدہ خالہ سے رمشا کی بات کرنے والی تھی۔ خرم بہت خوش تھا کہ چلو میں آج جلدی آ جاؤں گا، 8 بجے کی ٹرین سے آ رہی تھی۔ خرم اسٹیشن میں خوشی خوشی خالہ کو لینے گیا، خالہ کو لے کر گھر پہنچا اور 9 بجنے سے پہلے ہی ان لڑکوں کے گھر ان کو ٹیوشن دینے پہنچ گیا۔ آج ان میں سے ایک لڑکے روہیل کی برتھ ڈے تھی، اور وہ سب کے سب آج پلان بنا کر بیٹھے تھے کہ ہم روہیل کی برتھ ڈے رات 12 بجے سیلیبریٹ کریں گے، اور سر خرم کو گھر نہیں جانے دیا جائے گا، وہ بھی ہمارے ساتھ اس برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کریں گے اور ہماری سیلیبریشن کا حصہ بنیں گے۔ لہٰذا روہیل کے گھر تمام دوست اکٹھے ہو گئے۔ پڑھائی کے بعد انہوں نے 1 گھنٹہ خوشگپیوں میں گزارا اور سر خرم کو گھر آنے نہیں دیا کہ سر ہم آپ کو جانے نہیں دے سکتے، آج بھرپور سیلیبریشن ہونی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سب نے سر خرم کو روک لیا۔ 12 بجتے ہی کیک کٹ کیا اور پھر خوب انجوائے کیا۔ 1:30 بج چکے تھے، سب نے ایک ایک کر کے اپنے گھر کی راہ لی۔ سر خرم جو اب بائک پر خرامہ اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے کہ اچانک اس گلی کے سٹارٹ میں بائک ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ یہ لو بھائی، اب یہ کیا ہوا؟
चेक करने पर पता चला कि बाइक पंक्चर हो गई है। अब वो उतरे कि अब मैं रोड पर नहीं जाऊंगा, सुबह ही इसकी पंक्चर सही कराऊंगा। अगली ही गली में मेरा घर है, चलो मैं पैदल पैदल ही बाइक को लिए जाता हूँ। 1:45 बज रहे थे। हवा में खनकी थी। वो हल्के हल्के गुनगुनाते हुए जा रहा था। उसके कदम किसी आहट से अचानक रुके। वो स्ट्रेट चंद कदम ही फैलांगी होगी कि वहां स्ट्रीट लाइट में उसे कोई लड़की आहिस्ता आहिस्ता जाती हुई नजर आई। खुर्रम ने बड़ी तेजी से अपनी बाइक को आगे बढ़ाना शुरू किया कि यहाँ तक उस लड़की तक आ गया। मैं ये इतना सामान आप उठाकर जा रही हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? और रात के 2 बजे आप किसके घर जा रही हैं? असल में मेरी अम्मी यहाँ आगे ही गली में खुर्रम के घर रुकने आई हैं। मुझे उनके पीछे से भाभी ने धक्के देकर निकाल दिया और कहा तुम भी निकल जाओ। मैंने एकदम चौंक कर पूछा कौन? खुर्रम, वो बोली, जो रोज इस स्ट्रीट से गुजरता है और अभी मेरे साथ साथ चल रहा है। ये कहे उसने अपने चेहरे को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। उसके पांव लंबे होना शुरू हो गए थे। हंसी थी कि जिसे सुनकर खुर्रम का दम घुट जाता। खुर्रम एक मजबूत आसाब का लड़का था। उसने बाइक वहीं छोड़ी और बड़ी बर्क रफ्तारी से निकला। इतना तेज भागा जितना कि वो भाग सकता था। वो पुरअसरार लड़की फलक शगाफ चीखों से हंस रही थी। आओ आओ ना खुर्रम, आ जाओ। ये आवाजें सुनते सुनते ही खुर्रम ने वो गली पार की। अगले ही लम्हे वो अपने गेट के पास जाकर बेहोश हो गया। शाहिदा को बहुत बेचैनी से खुर्रम का इंतजार था। वो सोई नहीं थी। तेज कदमों की आहट से वो बेदार हुई और गेट की जानिब लपकी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि खुर्रम दरवाजे के सामने ही बेहोश पड़ा है। खाला को आवाज दे लेने के बाद खाला और शाहिदा एक दूसरे की मदद से खुर्रम को अंदर लाई। शाहिदा ने खुर्रम पर पानी के छींटे मारे। खुर्रम नीम बेहोशी में बोलता रहा, नहीं मैं अब उस गली से नहीं आऊंगा, नहीं मैं अब उस गली से नहीं आऊंगा। खाला और शाहिदा एक दूसरे के चेहरे को देख रही थीं। लिसनर्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। मिलते हैं अपनी नई किसी स्टोरी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।